باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ میرے انتہائی محسن مخلص دوست پیر طریقت رہبر شریعت پیر ساجد حسین نشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور ہمارے بزرگ عالم دین، ہمارے اپنے بزرگ جناب حضرت علامہ مولانا پیر قاری سرفراز احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میاں ذیشان صاحب محب اہل بیت، اور ادھر شاعر آل عمران جناب تزیم عباس صاحب مسجد میں تشریف لائے، بلکہ میری دعوت پہ تشریف لائے۔ تو ابھی انہیں تو نہیں، آپ کو سکرین پہ ایک یہ نظر آ رہی ہے فلیکس، ناصر تلاڑا صاحب اہل تشیع کے عالم ہیں، ان کے ساتھ میرا خطاب۔ تو میں اس کی وضاحت کے لیے آج یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس میں پوری حقیقت یہ ہے، اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بات پوری طرح واضح ہم کر لیں۔ ہمارے پاس یہاں تشریف فرمایا ہے میاں ذیشان صاحب، یہ 13 رجب کو کئی لاکھ کا خرچہ کرتے ہیں مولا علی پاک کی ولادت پر۔ تو اس مرتبہ میرا خطاب تھا ان کے پاس، اور میں ان کے پاس 13 رجب کو خطاب کیا۔ یہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت تھے وہاں تمام قاری حضرات، نعت خوان، خطباء، میرے علاوہ امتیاز احمد سلطانی صاحب کے بھی وہاں خطاب تھا۔ تو اس خطاب میں کچھ فقہ جعفریہ کے لوگ تھے، یہ شاعر ہیں، اور تزیم عباس صاحب، ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، لیکن انہوں نے مجھے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں اپنا لکھا ہوا ایک شعر بھی سنایا، اور اس کے بعد مجھ سے 26 اپریل کا ٹائم لیا، اور میں نے ٹائم دیا، لیکن دیتے وقت مجھے غالب گمان تھا کہ یہ اہل سنت ہے، چونکہ میں جاتا ہی اہل سنت میں ہوں۔ لیکن بعد میں مجھے پیر صاحب نے کال کی کہ تشیع میں آپ کا اشتہار چھپا ہوا ہے، مجھے میرے مریدین کالیں کر رہے ہیں، قاری سرفراز صاحب ہمارے بڑے ہیں، ان کے پاس کئی لوگ گئے، کوئی اچھے بھی تھے، کوئی انتشاری بھی تھے، کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو اس کے علاوہ حافظ ابوبکر جٹ صاحب TLP والے، انہوں نے مجھے کال کی، کشمیر سے بھائی دل نواز قادری صاحب، شہنشاہ نقابت کلیم رضوی صاحب میرے ایک پرانے شاگرد ہیں، حافظ عبداللہ حیدری، انہوں نے بھی اشتہار سینڈ کیا، بابر ارشاد سلطانی صاحب نعت خواں ہیں، انہوں نے بھی، اور میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہے تنویر گجر صاحب، انہوں نے بھی مجھے اس بات پہ مطلع کیا۔ تو میں کافی دنوں سے مصروف تھا ادھر ادھر، ایک دن پیچھے حفص آباد تھا، علی پور چٹھا سائڈ تھا، پھر وہاں سے مردان چلا گیا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ گاڑی پہ چلتے چلتے ویڈیو بنا دوں، تو میں نے کہا کچھ وقت فارغ ہو لے تو میں تسلی سے یہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ میں اہل سنت میں جاتا ہوں، یہ سارا غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک ڈیٹ دی گئی، میں جاتا نہیں ہوں، اور وہ سارے پروف یہاں پہ موجود ہیں کہ ڈیٹ کیسے گئی، کیا ہوا، یہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بات کہ انٹرنیٹ پر میری تقاریر موجود ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تھرڈلی یہ ہے کہ میں زیادہ ذکر اہل بیت کرتا ہوں، آپ میرا جون سا بھی وہ سوشل میڈیا کا چینل، لیکن بات بندہ وہ کرے کہ آج تک میں نے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے عقیدہ اہل سنت سے انحراف نہیں کیا، کسی صحابی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پچھلے دنوں پیر صاحب میرے ساتھ ایک اسٹیج پہ، ہماری ویڈیو بھی وائرل ہے، وہ بہت زیادہ، میں اس کا بھی اس کے اوپر ایک کلپ چلا دوں گا۔ ہم نے عرس شیر خدا میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ باقی جو یہ لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اگر تو وہ مخلص ہوتے، حق کے طالب ہوتے تو میرے پاس آتے اور مجھ سے وجہ پوچھتے، لیکن اگر وہ میری کمر کے پیچھے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر ان میں کچھ چھپے ہوئے بھیڑیے بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری ان دھمکیوں سے میں ذکر اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا، اور میں اس بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں، پریشر جتنا بھی بڑھ جائے، حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ اس بات سے ہٹا ہوں نہ ہٹ سکتا ہوں۔ کائنات کی سب سے سچی عورت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور بالکل وہ بے خطا ہے۔ اگر یہ میرا جرم ہے تو یہ ہر بار کریں گے اور روز کریں گے، یہ سولی پہ جانا پڑا تو وہاں بھی میں کہوں گا محمد کی بیٹی سچی ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ باقی میں اہل سنت ہوں، جاتا بھی اہل سنت میں، اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، ابھی میں ایک اشتہار اور چلا دوں گا اس کے اوپر، دیکھنے والوں کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے غلطی سے ایک ڈیٹ اسی طرح چلی گئی تھی 29 مارچ کی،
تو یہ ملیاں والا جٹا گاؤں ہے سمبڑیال کے ساتھ. جب مجھے پتا چلا کہ یہ تشیع کی محفل ہے تو میں وہاں نہیں گیا تھا. اب 26 تو آنی ہے نا, 29 گزر چکی ہے. آپ وہاں جا کر تصدیق کریں کہ کیا میں وہاں گیا تھا. اشتہار پہ میرا نام تو لکھا ہوا تھا, لیکن جو ہی مجھے صبح پتا چلا کہ آج جہاں آپ آ رہے ہیں وہ پروگرام فقہ جعفریہ کا ہے, تو میں نے کہا یار ذکر علی یہ کریں, ان کا اپنا معاملہ ہے, اپنا حساب ہے, کوئی اہل حدیث کرے دیوبند کرے, لیکن میں اہل سنت ہوں. تو مسئلہ ہے کہ نہیں, یہ بات کی بات ہے, مخالفین کے ہتھے یہ ایک بہت بڑی بات چڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں کبھی بھی تشیع میں نہ گیا ہوں نہ جاؤں گا. آج تک صرف ایک جگہ گیا ہوں, وہ بھی کانفرنس تھی حسین صاحب کا, وہاں اہل حدیث بھی تھے, ایک سکھ بھی تھا, ایک عیسائی بھی تھا. تو اسی طرح اہل حدیث اور میرے قریبی دوست بھی ہیں, وہ دیوبند عالم دین پیر سید طیب شاہ صاحب, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور حسین صاحب کا کانفرنس تھی جہاں ہر مذہب کے ہر فقہ کے لوگ تھے, تو وہاں میں نے خطاب کیا تھا. اب مجھے بانیان کا نہیں پتا, وہ اہل حدیث تھے, دیوبند تھے, شیعہ تھے,